اسکرین کلیئر. السلام علیکم. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we had finished a part of the story of Musa علیہ السلام. یہ it's not the new. اس کلاس میں سارے لوگ پچھلی کلاسوں میں طٰہٰ کا پریویژن کریں. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، سارے ذمہ دار حضرات ہیں، کہ کہاں سے شروع ہوا یہ قصہ جو قرآن کے اور موسیٰ علیہ السلام کے ڈائلاگ کا تھا. یہ ساری چیزیں وہاں بھی ملے گی آپ کو، سورہ الاعراف میں بھی ملے گی. پڑھ کے آئے ہیں تھوڑا سی اور تیاری کر کے، وہ بھی پچھلا بھی دیکھ کے آئیے. سو یہ وچ پارٹ آف دا اسٹوری از دس ون. یہ 4 آیتوں میں 30 to 34 ختم کا کر 29 پہ کیا بات ہوئی تھی؟ آپ بولے ممتاز. یہ آپ میں گاڑی ٹائم خراب ہوگا. بولو پھر رکے کیوں جو بھی بول رہے تھے پہلے ان کو. جو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے گئے اس کو دعوت دینے کے لیے یا اپنا بتانے کہ میں رسول ہوں، وہاں سے جو ان کے بیچ گفتگو ہوئی وہاں تک ہم نے کر لیا ہے. اب وہ جب ان کو وہ چیلنج کریں گے تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ جہاں وہ 29 میں پوچھا میں 20 یہ 30 ہے جو ہم کر چکے ہیں. 29 میں کیا ہوا تھا؟ اس نے 29 میں اس نے ان کو دھمکایا تھا کہ اگر تم نے کوئی اور الہ بنایا میرے سوا تو میں تم کو قید کر لوں گا. اور اس کی قید بہت خطرناک تھی. لائک ان کو پتا تھا کہ ایک دفعہ جو قید میں چلا جائے وہ پھر وہیں بھٹکتا رہتا ہے. تو پھر یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اللہ کی طرف سے کچھ نشانیاں لے آؤں تیرے سامنے تو کیا اس صورت میں بھی تو مجھے قید کرے گا؟ یہ سوال تھا. تو نشانیوں کا نام سن کے پہلے تو یہ قال ولو جئتک بشیء مبین ہو گیا تھا. چلیے یہاں سے سورہ الاعراف میں بالکل یہی آیتیں سورہ الاعراف کی 107 106 سے بھی ہیں. 103 سے شروع ہو رہا ان کا قصہ. تقریباً یہی ہے، الفاظ تھوڑے الگ ہیں لیکن قصہ تو وہی ہے. اور اس کی یہ یہاں پر دہرانے کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے فرقان میں ہم ایک کیریکٹر پڑھ کے آئے تھے عباد الرحمن کا، اور پھر یہاں پر ایک دوسرا کیریکٹر اس کا اپوزٹ. دنیا میں دونوں قسم کے لوگ ہیں. ایک اس زمانے میں بھی مشرک تھے جو اسلام کے خلاف تھے اور ان کا ایک کردار تھا. پھر جب اسلام آیا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے ان کا ایک
کردار ہمارے سامنے آخری آیتوں میں فرقان کے آیا تھا. یہاں پر ایک فرعونیوں کا ایک کردار ہے، پھر اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کا ایک کردار ہے. یہ فرعونیوں کا ڈفرینٹ کردار اسی چیز سے آپ کو واقف کرایا جا رہا ہے. تو قصے کا پورا قصہ کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھ بیان نہیں ہوا، جیسے کہ بعض صورتوں میں طٰہٰ میں بھی تقریباً پورا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، قصص میں بھی ذکر ہے، لیکن چیدہ اس کے ٹکڑے کہیں ریپیٹ بھی ہوئے ہیں. چلیے اس کے بعد کیا ہے، ایک ایک آیت جلدی کریے، 2 گروپ بنا لیجیے. کوئی ایک 2 گروپ نہیں، 2، ایک ریڈر ہونا اور ایک جو ہے اس کو فالو کرنے والا ہونا. یہ سب اچھا پڑھنے والے سوائے ایک آدھ کوئی ہوں گا تو ہوں گا. اب باقی جو چھٹیوں میں بچے میرے ہاتھ میں ہے وہ تھوڑے ہی ہیں. چلیے 2 اچھا پڑھنے والے بھی، ایک پڑھے گا ایک سنے گا، اور پھر آپ کیسے کوئی چیز اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر دوسرا جو سن رہا ہے وہ پڑھے گا، دوسرا سنے گا. چلو کوئی 1-2 لے لو اپنے آپ کو. کون بولا؟ جی فاطمہ راشدہ جلدی. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر 31 پڑھوں نا میں؟ کالا فاتی بھی، یہاں سے یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. کالا میں فعل الگ لے لو، کیا؟ کالا کو الگ لے لیں. کالا ایک بذات خود بھی ایک جملہ پورا ہے، اس میں فعل اور فاعل ہے، مقول القول ہے، اور کہنے والا جو ہے فرعون ہے. فاتی بھی، فا اسے سببیہ، آتی اسے فعل امر کہ پھر لے آؤ، لے آ، بھی ہی اسے، ہی کی ضمیر جاری ہے بشین مبین پر. ٹھیک ہے، ویسے اس کو ہم جواب شرط مقدم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آگے پھر جو ہے وہ آپ لیں گے تو وہ یہ شرط ہے، اور یہ پہلے جو ہے مطلب کہ مقدم اس کا وہ ہے جواب شرط. ان کنتا من الصادقین، ان سے ایک شرطیہ جملہ انشائیہ شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا فعل جو شرط ہے وہ کانا ہے، اور اس کا اسم تا ہے، اور اس کی خبر من الصادقین ہے. ٹھیک ہے. میں نے تم صادقین کیا ہے خبر ہے، اور اس پیچھے کیا ہے، گرامیٹیکلی کیا چیز ہے اگر دیکھیں الگ تو. یہ اس میں فاعل ہے. میں نے صادقین جو ہے من سے لے تو کیا بنے گا؟ من الصادقین، من الصادقین جار مجرور ہو رہا ہے. بس مگر یہ ہم کانا کے جملے میں عام طور پہ اس کو جان مجرور نہیں کرتے بلکہ کانا کی خبر لے لیتے ہیں. چلیے بتا، ایک تو آپ نے یہ کہا کہ فاطمہ نے فاتی میں یہ جو راشدہ نے فا کو سببیہ کہا. فاطمہ ڈو یو ایگری یہ سببیہ ہے؟ فا کیا سبب ہو رہا ہے؟ جی سر، میرے خیال میں یہ جواب شرط کے لیے جو ہے فا لیا ہوا ہے پہلے ایز اے ریزلٹ، یا پھر لے آؤ تو وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سبب نہیں ہے. جی جو سر. میں نے کہا کہ اگر میں لے آؤں تو بھی کیا تو مجھے قید کرے گا، تو اس نے کہا فاتی بھی. یہ فا جو ہوتا ہے یہ سبب یہ بھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، خاص طور سے یہ سبب یہ نہیں ہے بلکہ شرط کا جواب ہے سر، پھر یہ مقدم اسے شرط کے جواب کو کہیں گے. اس کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور جو ہے عاطفہ بھی کہتے ہیں، فا عاطفہ. یہ جڑا چونکہ جب سوال جواب ہو رہے ہیں تو کبھی فا ایز اے عطف بھی آتا ہے، یعنی عاطفہ، فا عاطفہ بھی ایک ہوتا ہے نا. وہ جو ہم لاسٹ وینسڈے کرے تھے اس کے تھوڑے اور حروف کے بارے میں کہاں کہاں فا استعمال ہوتا ہے وہ بھی ہو گیا تو آپ کو اور کلیئر ہوگا.
تو فا ہمیشہ جواب شرط یا سبب نہیں ہوتا. یہاں جواب شرط بھی ہے، ضرور ہے، لیکن فا عاطفہ بھی ہے کہ یہ ایک کنیکشن چل رہا ہے سوال جواب کا، کہ اس نے کہا میں لاؤں تو کیا مجھے اس وقت بھی جیل میں ڈالے گا، قید کرے گا. تو اس کے بعد اس نے کہا پھر وہی فا عاطفی ہی. تو سر پھر ہم کب کہیں گے اس کو فا عاطفہ؟ جب اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہوگی، یا کہ جیسے ابھی کہیں گے تو پھر لے آؤ؟ بات کنٹینیویشن ہے تو اس کو عاطفہ کہیں گے، لیکن عطف معطوف نہیں ہو رہا ہے. فاصف جو ہے، فاصف عطف کا کام کر رہا ہے عاطفہ کا، اس کے ساتھ عطف معطوف نہیں بولیں گے. صحیح سر. انشاءاللہ وہ بھی آپ سمجھیں گے، لیکن ایسی بیچ میں ایک بات آ گئی. ویسے جتنا آپ نے کرا آپ کے لحاظ سے بہت صحیح کرا، کہ پہلے اس کو جواب شرط آ گیا، شرط بعد میں آ گئی، اسی لیے وہ فا جواب شرط بھی ہے. دیٹ از گڈ. چلیے اس کے بعد آپ پڑھیے فاطمہ، اور یہ سنیں گی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم، القا اساہو یہاں تک لے لیں گے. فا حرف عطف ہے، اس کے آگے پھر حکمیہ انشائیہ امریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، نہیں سوری سر، فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ہم، وہ ڈالا ان کا اپنا عصا، تو لاقیہ سے ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں الف کی اضافہ سے، یعنی کہ لاقیہ وہ ڈالا، الف کی اضافہ سے اس کو ڈالا، یا ہم، اس نے ڈالا، اس نے اسے ڈالا، جس میں فاعل جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہیں اور فعل ہے لاقیہ. ہم. اور اساہو جو ہے وہ مضاف علیہ، یعنی کہ ان کا عصا، اور یہ ملا کے مفعول کی جگہ لے گا. ویری گڈ. فَإِذَا ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو فائزہ کو اگر ہم ٹوگیدر لیتے ہیں، یا ازا جو ہے وہ ایک ظرف بھی ہے، لیکن اب یہ فا کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب سر ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا، یعنی کہ اچانک جلدی سے یا ہو گیا یا فوراً ہو گیا. پھر جب کے معنی میں نہیں سر آتا. جی یہ ازا کے ساتھ ہے، تو ازا تو ظرف ہے، اور اس ظرف ہے، ازا مفعول فیہی ہے، تو یہ مفعول فیہی ہے، مفعول فیہی ہے. یہ دیکھیے دو چار آیتوں میں فا جو استعمال ہوا ہے وہ اسی لیے یہاں پر بتایا تھا کہ فا عاطفہ ہے، اور یہاں پر جو آگے آ رہا ہے وَإِذَا ہِیَ، یہ بھی فا ہے، یہ بھی کوئی سبب یا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی فا عاطفہ کہتے ہیں. اور اس کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے قرآن میں بہت جگہ ذکر آیا ہے، یہ فا کے ساتھ اگر ظرف زماں آتا ہے، اذا آتا ہے یا کچھ آتا ہے، تو اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. فائزہ، یہ فا کوئی سبب کے لیے نہیں ہے، بلکہ پھر یہ عاطفہ ہے، فا پلس ظرف زماں یا اذا ہم خاص طور سے یہاں پر لے لیں گے. تو اس کے معنی immediately، اچھا فوراً، وداؤٹ اچانک کہیں گے سر، اچانک کے معنی آ جائے گا. اچانک تو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن فوری، اچانک اور تو خیر کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ ہو تو اچانک بولیں گے. فوری، وداؤٹ ڈیلے، امیڈیٹلی، ایسے معنی لیں گے اس کے، کہ جیسے ہی لکڑی نیچے پڑی کچھ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، 10 گنے تک، 15 گنے تک، اس کو نیچے رکھتے ہی وہ فوری جو ہے اصدہ میں تبدیل ہو گئی. وہی استاپ تھا. تو تو فا فا کے ساتھ جب ظرف زماں ہوگا تو اس کا بالکل، مطلب چینج ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا اب بھی ہے، اس سے پہلے ہم کبھی نہیں کر رہے تھے، تو تھوڑا سا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. فا کے ساتھ آئے گا تو یہ فا پھر سبب یا نہیں ہے، جی صحیح ہے نا؟ تو پھر یہ عاطفہ ہے. جی اور سر. یہ بنے گا یہ پھر ہم، مفعول فیہی بنے گا سر، پھر کہ یہ پھر کہیں گے اس کو، اس کا مقام ہے مفعول فیہی کا، یا نہیں، بس عاطفہ کہیں گے اور فا خاص صرف ظرف ہے، اچانک فوراً. اچانک مفعول فیہ کیسا ہو سکتا؟ جی نہیں ٹھیک نہیں ہے ہوتا جی. نا. چلیے اس کے بعد چلیے آگے چلیے. ہیا ثعبان مبین، جو کہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. ہیا مبتدا ہے، فیمینائن جنڈر لیا ہوا ہے انہوں نے، کیونکہ یہ ہیا کی ضمیر جا رہی ہے اسا کی طرف، اور یہ مبتدا ہو گیا. خبر ہے ثعبان مبین، یا خالی ثعبان بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مبین جو ہے وہ ایک صفت ہو گئی ثعبان کی، تو وہ ہو گیا اچانک وہ
صوبان یعنی کہ سانپ کی فارم ہے، اور مبین یعنی کہ جو کافی پرومیننٹ ہو. صوبان صفت ہو گئی. جی صوبان کسے کہتے ہیں؟ جی راشدہ ٹھیک ہے. اسدہا ازدہا ہے نا، مبین یعنی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بالکل اصلی ہلتا ہوا حرکت کرتا ہوا ہے نا. یہ سب آپ اس میں پیراف میں اس میں پڑھ کے آیا تھا کہ وہ جیسے ہی ڈالا اس کا سارا دربار درہم برہم ہو گیا، اور وہ سانپ جو ہے منہ اٹھا کے ازدہا اس کی طرف بڑا، سب وہ بھی جا کے کہیں دربار میں نیچے کسی جگہ چھپ گیا، درباری سب بھاگ گئے. اور پھر اس کے بعد اس نے وہیں سے آواز لگائی، موسیٰ اس کو ہٹاؤ یہاں سے، میں تمہاری بات سنوں گا. تو پھر انہوں نے جیسے ہی اسے پکڑ لیا یا ہاتھ لگایا اور پھر ایسا بن گیا. وہ پورا ایک قرآن ایسی پوری تفصیل نہیں بتاتا، بلکہ وہ نشانی پہلی بتانے کے لیے اس نے اجازت دی تو انہوں نے یہ کیا. ویسے انالیسس وغیرہ بہت اچھی کی آپ نے. یہ مبین اس کے صفت ہے. چلیے اس کے بعد کوئی دعا اور لے لیجئے. ممتاز اور انہیں ممتاز اور ہمیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَعَ يَدَهُ یہاں تک سر لیں گے. ہمیرا نماز پڑھنے گئی ہوئی ہیں. تم یہاں بیٹھے ہونے وہاں اور نماز پڑھ لیا کیسا عمل؟ سر وہاں بھی ہم ساتھ تھوڑی رہتے تھے، الگ الگ رہتے تھے. سر وہ ٹیکسٹ کر دیتی ہے جانے سے پہلے کہ میں نماز پڑھنے جا رہی. چلیے تم دیکھو پھر پڑھو، اس کے ممتاز کے ساتھ لگ جاؤ. جی سر. وَنَزَعَ يَدَهُ یہاں تک لیں گے. پھر یہ اس میں ہے اور اس نے کھینچا اس کا ہاتھ. تو پھر یہ واہ ربط لیں گے، حرف کنیکشن ہے یہ. اور لیکن اور یہ تو ربط کیوں ہوگا جب ایک نہیں انہوں نے یہ کیا کنیکشن کہ ہے یہ. القا کیا، ایک تو کہ ڈالا سا، اور پھر دوسرا یہ کیا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا، تو یہ عطف ہو گیا نا یہ دونوں. عطف ہو گیا. یہ اور جی نزاع اس میں فعل اور فاعل، یہ فعلیہ ہے. خبریہ نزاع اس نے کھینچا، نزاع کھینچا، وہ کھینچا. یداہ اس کا ہاتھ. فائل کون ہوئے پھر؟ نزاع میں فائل کون ہوئے پھر؟ فاعل ہے موسیٰ علیہ السلام. ہوا ہے، ہوا ریفر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ ہوا السلام. اس میں محذوف ہے. جی نزاع فعل اور فاعل ہے. یداہ یہ اس کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. ویسے محذوف نہیں ہے، مطلب نزاع کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کھینچا، تو یعنی کہ وہ محذوف کھینچا نہیں لیکن ہوا ہے، اور اس کے ریفر ہو رہا ہے ہوا حضرت ہے. موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے چلیں. داہو کے داہو کیا ہے یداہ یہ مفعول بھی ہے یہ اس کا. اور کیا ہے؟ اور یہ یداہ مفعول بھی مرکب ہے، ایک مرکب بھی ہے جی. مضاف الیہ ہے یہ. مگر اس کو مفعول بھی ہی نہیں بولیں گے. مضاف الیہ مفعول بھی، مضاف الیہ ہے یہ مفعول بھی کی جگہ ہے. جگہ لیتا ہے. مفعول بھی کی جگہ. دو مضاف الیہ مل کے مفعول بھی نہیں ہوتا، تو اس کو اٹس ان دا پلیس آف مفعول بھی. کیا چیز کھینچی؟ ادا ہو. ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا جا رہے ہیں. کمان آگے چلو. فَإِذَا پھر یہ فا اور اذا کا مرکب ہے، یہ تو ہوں گا. اذا ظرف ہے اور فا یہ عطفیہ. جی عطفیہ. جی عطیفہ. عطیفہ. عطیفہ ٹھیک، یاد رکھیں گے. ہیا بیضاء للناظرین پھر یہ اسمیہ خبریہ ہے. ہیا مبتدا ہے. یہ ہیا یداہ کی طرف ہے. ہیا بالکل ٹھیک. جی بیضاء للناظرین. بیضاء سفید ابیض سے، یہ بیضاء تو ہم یہاں سفید کو کیا بولیں گے؟ چمکدار. چمکدار. جی اور وہ چمکدار ہاتھ تھا للناظرین
जार मजरूर मुताल्लिक़ है ये तो किससे फिर मुतालिक करेंगे? ये देखें, हिया मुब्तदा कहा ना आपने, तो फिर तो ये इसकी बैदाउ खबर हो जाएगी, ये इसकी खबर हो जाएगी। बैदाउ लिन होगी खबर नंबर 1 और नाज़िरीन जाऊ खबर नंबर 1, लिन नाज़रीन खबर नंबर 2, नहीं होती। देखने वालों के फिर लिए। नहीं होती। नाज़रीन को हम सर फिर हम क्या कहेंगे फिर? इसमें फाइल नाज़रीन कहेंगे। को मुतालिक हिडन जो उसमें है वर्ब खबर नंबर 1 2 नहीं, पूरी खबर आप लीजिए। या तो पूरी खबर है। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद जार मजरूर मुताल्लिक़ है महजूफ फेल। ठीक। मौजूद तो यहाँ पर इसको अलग से 1 2 कभी भी नहीं होता। लिन नाज़रीन ये बिल्कुल अलग चीज है, देखने वालों के लिए। नाज़रीन क्या है? देखने इसमें वाले फाइल देखने वाले। देखने वालों के लिए है ना। तो सिर्फ फिरौन को नजर नहीं आया, बल्कि जितने दरबार में मौजूद थे वो सब ने देखा कि उनका हाथ, ये एक मौजूदा था कि वो तेज तमाजत वाली रोशनी जिसको देख के आंखें जैसे सूरज को नहीं देख सकते, वैसा हाथ में शुआएं वाली तेज चीज जैसे सूरज हाथ में आ गया है, ऐसी चीज बन जाता था। और फिर उसको जैसे फिर अपने आम पिट में डाले, फिर वो सही हो जाता था। तो ये दूसरा भी मौजूद है। ये पूरा आपको दिख रहा अथविया है कि यहाँ पर फालखासाहु फैज़ा हिया साबानुल मुबीन, ये जैसा है बिल्कुल उसी तरह से ये है। वो नज़ा यदाहु फैज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, ये पूरा अतफी चल रहा है कि पहला मौजूदा दिखाया, ये दूसरा मौजूदा दिखाया। अच्छा, तुम अब कर रहे हैं, अभी ऐसी कोशिश करो तो आज कोई अच्छी गैर मामूली गलती नहीं की है, मगर थोड़ा सा मुरक्कब को अलग बयान जी कर दो, उसको जो है पोजीशन जो है उसका ग्रामेटिकल वो भी बयान कर दो। एनी हाउ there's a lot of improvement, माशाल्लाह। चलिए उसको नजीवा के साथ ये है, तुम करो तो वही शाजिया होगी खत्म। ये 33 ये 2 मौजूद है, तुमने उनको दिखा दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम एक ग्रुप अलग कर लिए। उसके बाद ये मौजूदे देखने के बाद अब उस दरबार का क्या नतीजा निकला आगे, उसके बाद की स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है, उसको हम अलग ग्रुप में डाल लिया। और वो है तकरीबन ये सिर्फ 2 आयतें हैं, 34 एंड 35, 2 आयतें। जी। चलिए नजीबा के साथ तुम ही कर लो फिर इसको जल्दी से। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाला लिल मलाई हौलहु। खाला फेल और फाइल है, यानी कहा उसने, हुआ इसका दायित्व है। लिल मलाई नहीं वो भी हुआ किसको रेफर कर रहे हैं? लाइक हाँ, आपने वो फिरौन को, फिरौन ठीक को रिफर कर रहा। फिरौन ने कहा, ये मुका डायलॉग्स है। अब कहा लिल मलाई, ली जार नहीं, तो ये तो जार डायलॉग नहीं है। लिल मलाई हौलहु तो डायलॉग नहीं है ना, क्या है? अच्छा, हाँ नहीं? सही है, आगे का डायलॉग है। काला लिल मलाई हौलहु, लिल मलाई ली जाल मजरूर मुतालिक है खाला। मलाई यानी मला की जमा है सरदार, सरदार। हौलहु जो उसके अतराफ, हु की जमीन फिरौन की तरफ है। हौलहु सरदार के जो माने लेंगे, क्या लेंगे? मिनिस्टर्स, यहाँ पर दरबार है तो मिनिस्टर्स लेंगे, दरबारी। कहाँ है वो, हौलहु कंफ्यूज है क्या? और मला, शायद पर मला तो वही होते हैं ना, सरदार तो होते हैं। हमने तो यही पढ़ा है, सिर्फ मला सरदार होते हैं। यहाँ पर दरबारी। दरबारी। तो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है यहाँ पर, जहन में एक पिक्चर आ रही, एक बस दरबार है और उसमें सारे उसके फिरौन। दरबारी मौजूद हाँ थे। अब वो हाँ सब सरदार होना जरूरी नहीं है, दरबारियों को
مخاطب کر کے کہا، یہ خطاب ہے، مخاطبت ہے للملائی حولہ، مطلب اس حولہ میں اب آ گئے کہ جو بھی موجود تھے، چاہے وہ سردار تھے یا جو بھی اس کے دربار میں بھی تھے، موجود سب کو، تھے، ٹھیک ہاں، ان سب کو مخاطب کیا۔ جی حولہ اطراف، اس کے اطراف، یہ مرکب اضافی ہے حولہ، اور اس کی گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے؟ اس کے جو ہے مرکب ہو کر مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول کی جگہ لے رہا ہے، یہ مفعول بہ کی جگہ، ٹھیک ہے۔ مفعول بھی کی جگہ لے رہا ہے۔ اب اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے، یہ جو ہے بخولا ہے، ان ھذا، سر حولہ کو ظرف کہہ سکتے ہیں سر یا نہیں؟ کہ لائک ظرف، صرف ظرف ہے، ظرف مکان، ظرف حولہ خود مضاف نہیں ہو۔ الیہ مل رہا ہے، right، ٹھیک ہوں، ٹھیک جی ہاں چلا، ظرف مکان ہے۔ جی۔ ان اب ھذا لساحر علیم، یہ ان کا جملہ ہے، یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ کیا ہوا؟ انا سے کیا بن رہا ہے یہ ان کا جملہ ہے اور جی یہ مخولہ ہے۔ جی ٹھیک۔ ان ھذا، ھذا ان کا اسم ہے، لساحر علیم جو ہے اسم کی خبر ہے، لساحر میں لا جو ہے لام زبر لا تاکیدی ہے، سحر اس کی خبر ہے، اور سحر ہے، کیا ہے وہ؟ یہ پڑھو، سحر سحر سے ہے جادو۔ سحر نہیں ہے، ہاں چھوٹا سا الف ہے بیچ میں، نہیں نظر آ رہا، ساحر ہے، جی ساحر جادوگر ہے یہ، ٹھیک۔ جادو، یقیناً یہ جادوگر ہے، وہ بھی کون سا جادوگر ہے اس کی صفت بتا رہے، علیم بہت زیادہ جاننے والا، یعنی بہت ہوشیار جادوگر ہے، قابل سمجھے۔ تو ساحرون کو کیا ساحرون کو کیا کہیں گے ہم؟ وہ کیا ہے گرامیٹیکلی؟ جو ہے ساحرون فاعل ہے، خبر ہے خبر ہے اس ان کی، کی، اور علیمن علیم اس کی صفت ہے۔ ٹھیک۔ یہ what is the difference between ساحر اور یہ لساحرون؟ ساحر ایک ہوتا ہے، ساحر، دونوں میں فرق کیا ہے؟ سر یقیناً کیا ہے؟ لا ساحر یقیناً بڑا، یعنی کہ جیسے بڑا تجربے کار سمجھ، بہت زیادہ جاننے والا، جادو کا علم۔ اس کے ماہر، معنی کیا؟ ماہر سے مراد کیا ہے اس کو؟ جادوگروں میں سب سے آگے۔ یہ ساحر اور ساحر اگر کہیں تو یہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی سپریم، بہت بڑے کے معنوں میں۔ ساحر تفضیل، صرف جادوگر، لساحرن ہے نا، تو یہ تفضیل ہے سر، تفضیل، تفصیل نہیں بولتے، بلکہ اس کے سپر، سپرلیٹو ڈگری، یا پھر اس کے لیے کیا لفظ ہے کہ بہرحال سپرلیٹو ڈگری کے جیسے لیے اکبر اور اصغر، تو اس طرح پھر لا آ رہا ہے، الف کے بجائے اللہ آ رہا ہے۔ علیمن یہ اس کی صفت علیم ہے۔ صفت۔ اب یہ کیا بات کہی اس نے، پورا کیا سمجھا؟ اب یہ ہاں، فرعون وہاں جواب دیا، پہلے 33 کہاں ختم ہوئی تھی؟ سر یہ 33 ہی ہے، نہیں ہے وہ؟ نہیں، 33 ختم ہوئی تھی کہ وہ انہوں نے جب اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمک رہا تھا بہت، اس تو ختم وہی معجزے ہو انہوں گئے، نے، جی تو معجزے ختم ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی اور معجزہ بتانے کی ضرورت تھی نہیں تھی۔ تو یہاں سے جو کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچی، تو اب اس کو کچھ اور نہیں سمجھ میں ہے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کنڈم کرنا تھا، یعنی اب یہ کہ اس معجزے سے لوگوں کی توجہ ہٹانا تھا، تو اس نے اب تمام درباریوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو بتا رہے ہیں اپنے اللہ کے پاس سے معجزے لے کے آئے ہیں، یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر، ماہر جادوگر معلوم ہو رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس نے ان معجزوں کو جادو سے تشبیہ دی۔ اب یہ کوئی اور بات اب یہاں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جیسے ہی اب دربار میں وہ شروع ہوا
تو اس نے وہ معجزے دیکھ کے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ تو کوئی بہت بڑے جاننے والے علم رکھنے والے جادوگر ہیں معجزے کے جواب میں. چلیے دونوں کا ہو گیا. ابو صدف اور سر سر عمیر آپ آ گئی ہے ویسے. السلام علیکم. صدف اور عمیرہ چل جلدی اس کے بعد جی کیا. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید یہاں سے نیکسٹ والا ہے یرید ان یخ. یہاں تک ہم پہلے کریں گے. یہاں پہ ہے یرید، اس میں ہے یہ ایک فعلیہ جملہ ہے اور اس میں بات کر رہا ہے، فرعون بتا رہا ہے. یرید فعل اور فاعل. فعل ہے اس کا ریتا اور یو جو ہے جو اس کا فاعل ہے یہ جا رہا ہے وہ یعنی کہ ساحرن حضرت فیل اور کیا موسیٰ ہم علیہ سے السلام کی طرف جا رہا ہے. ریدن کیا ہوتا سکون ہے؟ سے سکون سے. ریدن نہیں ہوتا اس کا روٹ ورڈ. ریدن نہیں ہوگا. ارادہ وہ ارادہ رکھتا ہے. اس میں ارادہ رکھتا ہے. اس میں جب مضارع کا پریفکس لگے گا تو پھر یہ الف ڈراپ ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے وربا ہے ہمارے پاس، واو ڈراپ ہو جاتا ہے. حرف علت ارادہ سے یریدو بنتا ہے. جی صحیح. وزارہ سے یزیدو بنتا ہے. ایسے بہت سے وربا ہیں کہ جس کے اندر حرف علت ڈراپ ہو کے یریدو. چلیے ارادہ سے. اب یہ ہے کہ اصل میں یہ جملہ کے وقت پہلی آیت سے 34 سے کیسے کنیکٹ کریں گے؟ یہ اس کے ساتھ کنیکشن ہے، اسی کے ساتھ کا جملہ ہے. بس یہی جملہ ہے. یہاں پر آیت کا نمبر آ گیا لیکن ایکچولی اِنَّا هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ یرید ان یخرجکم من ارضکم. وہی بات وہی ڈائلاگ کنٹینیو ہو رہا ہے. کہنے والا خلا ہے، وہی خلا فرعون ہے، تو کنٹینیویشن ہے. تو یہ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ بات کنٹینیو ہے. ایسے بھی کئی آیتیں ہمارے پاس آتی ہیں جس کو ہم عطف اور معطوف نہیں کہیں گے. یہ آیت کو ہم یا کوئی حرف عطف نہیں ہے، اس کا مقولہ کنٹینیو ہے، صرف آیت کا نمبر چینج ہو گیا. لیکن اس میں اصل میں پوری دونوں آیتیں مل کے ایک ہی بات ہو رہی ہے. فرعون کا مقولہ چل رہا ہے ان ہاذا سے. ان ہاذا جو شروع ہوا یہاں تک فما ذات امرون تک پورا ایک ہی جملہ ہے. چلیے جی وہ اپنے درباریوں خاطب ہے اور وہ انہی کو بتا رہا ہے کہ وہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ ایک بڑا جادوگر ہے. اور وہ کیا ہے، وہ یہاں پہ ہے ان یخرجکم. ان حرف مصدریہ ہے، فعل فاعل اور مفعول. خرجا اس کا فعل ہے، یوں کہ جا رہا ہے وہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ساحرون کی طرف. وہ کم جو ہے وہ ہے ان درباریوں کی طرف جا رہا ہے کہ وہ تمہیں نکال دینا چاہتا ہے. من حرف جر نہیں صحیح، کیوں نہیں صحیح؟ من حرف جار. من تو بولنا دونوں میرا ذرا صبر اچھا صبر. صبر کرو اور پناہ نہیں بولے تو پھر ان کا کریکشن کرو. اس کو تھوڑا سنبھل کے. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑی آفت نہیں آ رہی ہے. میرا سن رہی ہے، میں نہیں سن رہا ہوں. میں کانوں میں بالکل اپنے کلوز کر کے بیٹھا ہوا ہوں. سکون سے کرو، جو بھی بولنا ہے آپ کو سکون سے بولیے. مین حرف جار ہے. چلیے من ارضی جار مجرور، پھر ارضکم
جو ہے وہ مداخل ہے اور یہ سارا مل کے ہو جائے گا متعلق خرج یخرجکم سے بسہرہی کس طرح سے، تو یہ بھی ہے جار مجرور اور مداخل ہے، لیکن یہاں پہ ہے نا سر کس طرح، تو ہم اس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ من اردکم جو ہے وہ مفعول فیہ ہو سکتا ہے. سر جی اب میں میرا بولوں؟ نہیں سر، جب من کے ساتھ آ گیا تو بس متعلق ہی کہیں گے. جب اگر یہ من کے بغیر آتا پھر آپ اس کو کہہ سکتے تھے، پھر وہ اسم ہوتا صرف اور وہ مفعول بن سکتا تھا، لیکن جب جار کے ساتھ آ گیا تو بس متعلق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر یہ بھی ہے بسہرہی مجرور. جی سر، من کی وجہ سے ہم اس کو کیونکہ حرف جار آ گیا تو ہم اس کو ملک ہی رکھیں گے. اس میں بھی ہے تو پھر یہ بھی جار مجرور اور مضاف الیہ متعلق یخرجکم اسی سے ہوگا. تو متعلق ہے. پھر next ہے فیماذا تعملون. فا جو ہے یہاں پہ آئے گا اس کی بات، یہاں پہ کے بعد جیسے ایک کوما آ رہا ہے تو پھر تو ہم اسے پھر کہیں گے فا پہلے یہاں پہ کیا آیا تھا، عاطفہ یا جسٹ کوما عاطفہ، لیکن عطف معطوف والا نہیں. ابھی یہ بہترین جو تین آیتیں ہیں، جب میں وہ سمجھاؤں گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ فا کے استعمالات میں وہ صرف حرف عاطفہ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، کوئی نتیجے کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فا جو ہے نتیجے کا ہے، رزلٹ کا ہے، جواب کا ہے. تو یہ بالکل الگ قسم کا فا ہے. فا ماذا یعنی یہ صرف جو ہے عاطفہ، کوئی ایک بات کہہ دیا اس کے بعد ماذا کیا ہے؟ ہے یہ پھر سوال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو کیا تامرون، تا جو ہے وہ ہے اس میں فعل اور فاعل، تا یعنی کہ ان درباریوں سے کہا جا رہا ہے. تم امارا اس میں ہے تو مشورہ دیتے ہو، یا حکم تو نہیں دیتے ہو لیکن یہ ہے کہ مشورہ دیتے ہو، تو یہ ہے فعل اور فاعل. اور اتنے ٹکڑے کو ہم کیا کہیں گے، کس طرح کا جملہ ہے یہ؟ یہ کہیں گے فعلیہ انشائیہ جملہ ہے. فعلیہ انشائیہ ہے، یا ابھی آپ نے پہلے ہی اس کو ماذا کو کچھ کہا تھا؟ سوال، تو کیونکہ سوال انشائیہ میں آ جائے گا نا. تو پھر آپ کو نہیں وہ کہنا. جی، پھر فعل جی نہیں کہیں گے، پھر یا انشائیہ سوالیہ جملہ. انشائیہ جملہ. نہیں، فعلیہ اچھا اب نہیں کہیں گے، انشائیہ سوالیہ. اچھا، انشائیہ سوالیہ جملہ. انشائیہ کی کون سی قسم ہے یہ بتا. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، بہت اچھے، ماشاء اللہ. چلیے، تو یہ بات کنٹینیو ہوئی. تو تسلسل بھی سمجھتے جائیے کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے یہاں. یہ دو آیتیں ہم لیے تھے. پھر فرعون اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے یا موسیٰ علیہ السلام کے بڑھتے ہوئے رعب کو کم کرنے کے لیے، درباریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ دو بڑے معجزوں کو دیکھنے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ کوئی معجزہ وغیرہ نہیں لائے ہیں، بلکہ یہ تو کوئی بہت بڑے علم رکھنے والے جادوگر ہیں، اور ان کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی شعبدہ بازی سے یا ایسی چیزیں دکھا کے یرید یخرجکم من ارضکم، وہ فرعون کی جگہ لینا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا بتا کے حکومت کرنا چاہتے ہیں، تم کو تمہارے یہ ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، در بدر کرنا چاہتے ہیں، بنی اسرائیل کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں. بہرحال جب کوئی فاتح آتا ہے تو وہاں کے لوگوں کو یا تو نکال دیتا ہے یا پھر ان پہ حکومت کرتا ہے. تو ایک اس نے یہ بتایا کہ ان کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ
یہ ایسے ارادے سے آئے ہیں یخرجکم من ارضکم بالسحر، اور ان کے پاس ہتھیار جو ہے وہ سحر ہے، جادو ہے، کوئی بام یا بڑی تلواریں بندوقیں لے کے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے جادو کے زور سے ہی wants to exile you from your land، تمہاری زمین میں سے تم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا، وہ بھی اسی مقولے میں ہے نا، ایسی صورت میں what is your opinion، تعمرون جو ہے یہ ویسے امرا سے ہے، حکم دینا، اور فرعون کے مقابلے میں کوئی حکم نہیں دے سکتا تھا، ہے نا۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا، اگر اردو میں اس کو ہم کہیں گے تو کمانڈ نہیں بول سکتے، حالانکہ یہاں ترجمے میں کمانڈ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ واٹ از یور اوپینین، یہ تامرون کے معنی انہیں اس کا کہنا یہ ہے کہ اب ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک رائے حاصل کر رہا ہے، اور پھر بھی کوئی حاکم کسی دوسرے سے حکم نہیں لیتا، ہے نا۔ حاکم سے لوگ حکم حاصل کرتے ہیں، لیکن حاکم کسی سے حکم نہیں، مشورہ، اوپینین۔ پھر آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے، تمام جو حولہ جو اس کے ساتھ میں تھے۔ زد کے لیے صدف جی بالکل سر، بالکل سمجھ آ گئی۔ یہ دو آیتیں ہم الگ لے لیے تھے اس لیے کہ یہاں پر یہ ایک مسئلہ ہوا، پھر وہ معجزے دیکھنے کے بعد اس سے انکار کر کے لوگوں کے دلوں میں موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا تھا، اور لوگوں اپنے درباریوں سے مشورہ بھی طلب کیا۔ تو اس کے بعد 35 کے بعد ہم ایک اور گروپ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ملا جو ہیں انہوں نے اب کیا مشورہ دیا؟ سر ایک سین ہو گیا ایک دربار میں، اب دوسرا بس سین شروع ہوگا، اس لیے اب دوسرا سین شروع ہوا ہے کہ وہ اب لونے نے مشورہ مانگا، اس نے مشورہ مانگا، اب یہ جو ہے اس کو مشورہ دے رہے ہیں درباری کہ کرنا کیا ہے ہم کو، ٹھیک ہے۔ تب وہ ہمارا پڑے گی اور اس کو سنیں گی ساجدہ دانش۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، قالو تک پہلے ہم لے لیں گے، قالو میں فعل اور فاعل ہے، یہاں سے فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور جو اس کے فاعل ہیں وہ ہے ملا کی طرف ریفر ہو رہے ہیں، جو کہ پلورل ہیں، تھرڈ پرسن۔ انہوں نے کہا، ملا نے کیا کہا؟ ارجی ہو، یہاں سے مقولہ شروع ہو رہا ہے، اور رجا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ارجی مطلب یہ امریہ جملہ ہے جس میں کہ بھیج دو، لائک فائل اس کے سیکنڈ پرسن ہے، کیونکہ ہمیشہ امر میں سیکنڈ پرسن کو امر ہوتا ہے، اور ہو جو ہے اس کے مفعول بھی ہے، جو کہ ریفر ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَأَخَاهُ، یہ واو ہر رجا کے کئی معنی نکلتے ہیں، حضو کرنا، ہے نا، جی رجا، لیکن یہاں پر جو رجا ہے، رجیو کے معنی انجان مارنا، یا تھوڑی دیر اس کو اہمیت نہیں دینا، اگنور کرنا تھوڑی دیر اور کے لیے۔ یہ رجا جو یہاں استعمال ہوا ہے، ارجی، ارجی یعنی جی لوٹنے کے معنی میں، یا اِلَى النفس المطمئنہ، ارجی اِلَى ربک راضیۃ مرضیہ۔ رجا جو استعمال ہوا ہے اردو زبان میں ترجمہ کریں گے تو اس کو اگنور کرو، کوئی اہمیت مت دو ان کو۔ اب ہم کوئی ایسا انتظام کریں گے کہ ان کی حال خود بخود ہو جائے گی۔ یہ کیا جادوگر ہے، ہمارے پاس تو اس وقت جادو عروج پہ تھا، بڑے بڑے جادوگر تھے، تو خیر وہ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا سینسیبل مشورہ دیا کہ ایسے موقع پہ جلدی میں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑی دیر کسی کو انجان مارنا، چھوڑ دینا، بتاتے رہنے دو، ہم بھی بدلے کے لیے انتظام کریں گے۔
ہم بھی ایسا انتظام کریں گے کہ وہ خود نادم ہوں گے اپنے شو پہ. یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو اس قالو کی تم نے بہت اچھی انالیسس کی. یہ وہ الف جمع ہے، جا رہا ہے کدھر؟ ملا کی طرف، وہ جو ان کے یہ میں سن رہا ہوں یا ساجدہ دانش سن رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے سر میں سن رہی ہوں. پھر؟ ہاں چلیے اب آپ سنیے اور اپنے پڑھ رہے. وَأَخَاهُ واو حرف عطف ہو گیا، اور اخاہو میں یہ ایک مرکب اضافی ہے جس میں مضاف مضاف الیہ ہے، اخا بھائی، اور ہو جو ہے اس کی ضمیر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے کہ ان کو، حضرت موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو اگنور کرو، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو ان کے حال پہ. اور پھر ہے وَبْعَثْ فِی الْمَدَائِنِ حاشرین، واو پھر عطف بیانیہ ہو گیا. وبعث جو ہے وہ کیونکہ یہ پورا ہی عطف بیانیہ ہے تو وبعث پھر سے امریہ انشائیہ جملہ ہے جس میں کہ پھر آرڈر سیکنڈ پرسن کو ہوتا ہے تو وہ اس کے فائل ہو گئے. باسا اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی بھیج دو. حالانکہ بادشاہ جی سر. بادشاہ کے صحیح معنی بعثت الرسول، مقرر کرنا، وہ معنی ہے. لیکن بادشاہ اس معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مقرر کرنا، اپنے بھیجنا یا کسی کام پہ لگانا. سر مبعوث کرنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، مبعوث کرو یا مقرر کرنا ہے نا. کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دو یا پھر اس کام پہ لگا دو، ہے نا. بھیجنا کے ایکچوئل معنی نہیں نکلیں گے، بلکہ کوئی کام کے لیے لوگوں کو مختص کر دیتے ہیں نا کہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ نقارے آواز لگانے والوں کو یہ کام دے دیے کہ جاؤ اور بڑے بڑے جادوگروں کو اعلان کرو ایسا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کی قابلیت کے لحاظ سے سب کو جمع کرو. ایک مشن ہے، یہ ایک مشن ہے. تو اس کے لیے وبعث، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ مقرر کرو. وہی بات سے رسول میں بھی ہے لیکن بھیجنے کے معنی میں نہیں آئے گا. ویسے میننگ میں ہم سینڈ بول کے لکھے ہیں جو ویسے غلط ہے. وہ بات یہ بھی بہرحال کہیں کسی نے سینڈ کے معنوں میں لیا تو یا ہم بھی لے لیے تھے اس کو. لیکن یہاں پر مقرر کرنا، اپوائنٹ ہے نا. کچھ لوگ وہ اپوائنٹ کرو کیا کرنے کے لیے. فی المدائن حاشرین، فی المدائن جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے باسا، اور حاشرین جو ہے وہ ہے پکارنے والے، جمع کرنے والے. حشرہ تو جمع کرنے کو کہتے ہیں. تو جمع ہونے والے، جمع کرنے والے. سر شہروں میں بھیجو، جمع کرنے والے. جمع کرنے والے حاشرین، اس میں فائل ہوگا. اس میں فائل ہو گیا. اس کو جمع کیا سب نومبر. تو اس کا یہ جو ہے وہ اس کا باسا کا فائل بن گیا حاشرین. نہیں، نہیں حاشرین، نہیں 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 شرین باسا حاشرین. سر یہ بالکل بنے گا، اس کا جو مفعول بھی بنے گا. یہ بالکل نہیں کون پکار رہا تھا؟ حاشرین میں یہ کہہ رہی تھی کہ فائل نہیں ہے اس کا. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں، یہ اس کا مفعول بھی ہی بنے گا. سر یہ بالکل مجھے یہ ٹکڑا سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ بھیج دو. میں سمجھی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو بھیج دو. سوری. تو یہ ان کو بھیج دو، حاشرین کو بھیج دو. سر نہیں، اب مجھے نہیں اس کی بات سمجھ آ رہی. کس کو بھیجو؟ وہ یہاں تو وہ نہیں لکھا ہوا. تم بھیجو حاشرین. سر مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی فائل ہے. نہیں، فائل سر یہ وہ ہے نا، اس کی جری اور نسبی حالت سیم ہوتی ہے. تو یہ اس کا وہ بنے گا، مفعول بھی بنے گا. حاشرانی حاشرین، یہ اس کے نسبی اور وہ دونوں سیم ہوتی ہے. پہلے جو کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا. وبعث
हाशिरीन, जमा करने वालों को एक ग्रुप बनाओ और उनको मुकर्रर करो इस काम के लिए, जमा करने के लिए भेजो। कहाँ पर, यहाँ पर भी और थोड़ी वजाहत चाहिए। ये क्या सर अगर बासा के साथ हाशिरीन ले रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि उसकी ग्रामेटिकल वो नहीं है उसकी हालत, लेकिन भेजना तो जमा करने वालों को है ना, तो अच्छा तो तुम भेज दो। ओ इसलिए तो वो तो फेल और फाइल हो गया अमर की वजह से सेकंड पर्सन को। ओके आई गॉट इट। ओके ओके, तो ये मफूल भी ही हो गया, ठीक है। फिल मदाइने जार मजरूर मुतालिक बासा, यानी शहरों में भेज दो, मतलब मखसूस कर दो, अपॉइंट कर दो। जमा करने वालों को यानी क्या है? मायने है कि यानी कि अब ताकि वो लोग जमा करके लाएं बड़े बड़े जादूगरों को। सिंगुलर माने क्या है? मदाइनी का पूछ रहे हैं हमारा ओ सर। ओ मदियन जो शहर को कहते हैं, मदाइन जो है वो शहरों हो गए, मदियन, उसका plural। मेरा हाँ मदियन जो है वो एक अलग खास, नहीं, एक जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, वो एक शहर का, एक जगह का नाम था। ये मदीना, मदीना। ये शहर के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी जमा मुकस्सर मदाइन, मदीना yes। की मदाइन, शहरों में। हर मुल्क में कई शहर होते हैं। जैसे तुम्हारे पाकिस्तान में लाहौर एक शहर है, कराची एक शहर है, हैदराबाद एक शहर है। तो उसी तरह से मुल्क में कई शहर होते हैं। पूरे मुल्क के शहरों में अपने जमा करने वालों को भेजो। लेकिन मुबहम बात है किसको जमा करना है। लेकिन वो अक्ल कुरान जो है उसमें बलागत होती है। जमा किसको करना है? लोगों को जमा करना है या जादूगरों, बड़े बड़े जादूगर? बड़े बड़े जादूगर जो मूसा अलैहिस्सलाम से उनके मौजिज़ों के मुकाबले में टक्कर ले सके। वो तो इतना बड़ा मौजिज़ा बताए थे कि अपनी लाठी को असदहा बना दिए, हाथ को सूरज की तरह चमकता हुआ बता दिए। तो ये कोई नहले दहले किस्म के जादूगरों से जो डब्बे में से कबूतर निकालते हैं, रस्सी के दो टुकड़े कर, वैसे लोग नहीं चलने वाले। कल के बहुत जानने वाले आला मेयार के जादूगर। वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो जमाना था, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तिब जो है पूरे उरूज पे था। तो उनके जो मोजिजे थे वो लाइलाज बीमारियों का भी इलाज कर देते थे। अगर किसी को कोढ़ की बीमारी हो, उसका कोई इलाज नहीं था उस वक्त, आज भी तकरीबन नहीं है, तो उसको भी सही कर देते थे। मादर जात अंधे का इलाज उस जमाने में भी नहीं था, आज तो है शायद, इम्प्लांटेशन होता है, उसको भी न आंखें अल्लाह के मौजिज़े से हुक्म से दे देते थे। मुर्दे को कोई जिंदा नहीं कर सकता था, तो कुछ देर के लिए उसको जिंदा। तो एक एक पीरियड था उस जमाने में। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, जबान, बलागत, शायरी उरूज पे थी। लेकिन वो शायरी, वो बात नहीं थी शायरी में जो इस कलाम में है, जिसको सुन के लोग ईमान लाते थे। ये मौजिज़ा था। तो ये उस जमाने में जादूगर बहुत थे। $1 में 50 जादूगर मिलते थे हर जगह। जादू बल्कि बात जगह तो एक छोटे छोटे चरवाहे जाहिल लोग भी जादू करते थे। तो किस्सा मालूम है ना आपको कौन सा? जी सर, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उसने कहा जिब्राइल, उन्होंने पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ है, तो उसने कहा कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ है, कैसे पूछते थे थोड़ा। हारूत और मारूत का किस्सा था वो। क्या 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 था? हारूत और मारूत जो थे, वो किधर से किधर ला लिए? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सर ये उन्हीं एरिया उसी वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम का जी जमाना, सर। मूसा अलैहिस्सलाम। सर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का है के जमाने का है ये किस्सा। बहुत ये बच्चे जमाना। से पूछिए हजरत जिब्राइल कहाँ है, बोले तो पूरा शहर ढूंढ के बोला वो कि या तो आप है या मैं हूँ। पूरा
जिब्राइल मुल्क कहाँ से आ गए जी यहाँ? जी जिब्राइल पूछेंगे कैसा, आप कैसा होते? जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके नहीं थोड़ी। नहीं, इजराइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम ने एक चरवाहे से पूछा, वो जो बिल्कुल वो भी जादू जानता था, कि क्या तुम बता सकते हो? मूसा अलैहिस्सलाम को पहचानता नहीं था तो कि इस वक्त मूसा कहाँ मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम मशहूर जरूर हो गए थे, लेकिन वो चरवाहा उनको जानता नहीं था। तो उसने एक दायरा अपने और मूसा अलैहिस्सलाम के बीच में लगाया और उसके जादू के जोर से पता किया कि मूसा अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ होंगे। तो फिर उसने जवाब दिया कि इस दायरे के अंदर मूसा है, और चूंकि मैं तो मूसा नहीं हूँ, इसीलिए तुम ही मूसा अलैहिस्सलाम होंगे। वो एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ से लाके बिठा दिया। खैर, सर हमने ये इस तरह सुना हुआ था किस्सा, शायद मुमताज ने भी ऐसे ही सुना हुआ कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था उस बस्ती को अजाब देने का, यानी खत्म कर देने का, क्योंकि वहां पे ये बहुत हो गया था जादू और ये सब हिसाब किताब जो करते हैं वो सब। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आए थे, तो उन्होंने जैसे एक इम्तिहान लेने के लिए कि क्या क्या है इस शहर में, तो उस चरवाहे से पूछा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे कहाँ इल्म के लिहाज से जिब्राइल के बारे में नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ था कि वो फला चरवाहे से पूछे, और रोज उन्होंने पूछा, और वो बच्चा एक दायरा डाला और कहा कि मूसा या तो तुम है या मैं है। और वो बहरहाल जहाँ भी सुने वो थोड़ी गड़बड़ है उसके अंदर, लेकिन करेक्शन होगा। बहरहाल यहाँ उस जमाने में जादू बहुत आम था, बड़े बड़े जादूगर थे। अब इसके लिए ये कहत है जिसमें ये खुला नहीं है कि जादूगरों को लाने के लिए भेजो नहीं, बल्कि खुद बात समझ में आ जाती है। कुरान की बलागत है कि अब उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल तो इन दोनों को इग्नोर करो, मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को कोई अहमियत मत दो, कुछ टाइम लो, और उस टाइम में वब असहाशिरीन फिल मदाइनी, और लोगों को मुकर्रर करो कि वो जमा करें पूरे शहरों में घूम के। अब किसको जमा करें? लाजिम बात है वहाँ पर लोगों की जरूरत नहीं थी, और फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, बड़े जादूगरों की, इल्म वाले जादूगरों की जरूरत थी। उनको जमा करने के लिए ये मशवरा दिया किसने? क़ालल मलाउ। सर ये अगली आयत में हो रहा है क्लियर, ये उसी से जो अभी एक पूरा चल रहा है। और आगे की आयत में भी हाशिरीन की मजीद वजाहत है कि वो किसको जमा करें। बिल्कुल आखिर में उसमें भी उसकी वजाहत हो रही है। चलिए, अब ये सर मैंने पढ़ना है, आप पढ़ती हूँ। आप पढ़ना है और फिर हमारा को सुनना है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यातूका बिकुल्ली सहारिन अलीम। अब यहाँ से जो है पूरे का पूरा एक ही सेंटेंस है, और ये मजीद वजाहत हो रही है कि वो हाशरीन क्या किस काम के लिए वो मुकर्रर करने हैं। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास फेलिया खबरिया जुमला शुरू हो रहा है, और यातूका में आता या इसका रूट वर्ड है, और या और जो है वो फाइल को शो कर रहा है, और का जो है वो मफूल बिही है। तो ये फेल फाइल और मफूल बिही बनेगा, और या रिफर कर रहा है उन हाशिरीन की तरफ, और का जो है वो रिफर कर रहा है फिरऔन की तरफ, यानी कि वो ले आएंगे तुम्हारे पास। अब इसका जो सहारिन अलीम है वो बन रहा है इसका मफूल बिही, और बिकुल्ली जो है ये बिकुल्ली जार मजरूर है मुताल्लिके आता या, और बा की वजह से कुल्ली और सहारिन जो है वो मजरूर हुए। नहीं, और कहाँ है वो? हमारा सुन रही है या कौन सुन रहा? मैं सुन रहा हूँ। बिकुल्ली, अच्छा सर वो हुआ मुदाफ मुदाफ अलैह की वजह से सहारिन, और हम्म, बिकुल्ली जो है वो मजरूर हुआ बा की वजह से, यानी हरफे जर की वजह से, और ऐसे कुल्ली दिख रहा। सहारिन हुआ मुदाफ मुदाफ अलैह, और अलीम जो है वो सिफ्त बनी सहारिन की। और अलीम जो मजरूर हुआ वो इस वजह से क्योंकि सिफ्त फॉलो करती है अपने मौसूफ को हर हाल में, तो चूंकि सहारिन जो है वो मजरूर है तो अलीम इन भी जो है वो मजरूर बनेगा। जी बिल्कुल।
چلیے تب وہ حشرین کی مزید یہاں پر وضاحت ہوگی. میں خواہ تقریر کر رہا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی کہ کس کام کے لیے مقرر کرو کہ وہ جمع کرنے والے لے آئیں آپ تمہارے پاس، ہے نا، ہر بکل سخار، یعنی تمام کے تمام جادوگر اور علیم ماہر، علم والے جاننے والے جادوگروں کو پکڑ کے یا ان کو ان کے ٹیسٹ لے کے، بہرحال جو بھی بڑا ہے اس کو لے کے آئے. ویری گڈ. یہ دونوں ہو گئے. اب کون مجھے ڈھونڈنا ہے، کون ہے؟ خود کوئی بولے اگر ہے تو. میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے صرف سنا ہے. اچھا تو آپ پڑھیں گے، سنیں گے کون؟ جو بھی سن لے. کون ہے؟ ساجدہ دانش سنے ہیں؟ سر میں نے حمیرہ اور میں نے ہم دونوں نے کیا، سنا تھا حمیرہ نے جب پڑھا تھا. اچھا پھر شازیہ کو بھی سنیے. چلے جی سر. فجمع سحرتو، تو یہ جو ہے فا جو ہے یہ پھر حرف عطف کا ہی کام کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جمع لے آؤ سارے سحار، تو پھر جمع کیے گئے، یعنی یا پھر نتیجہ کہیں گے اس کو کہ پھر کیا ہوا کہ پھر سب جمع کیے گئے. حرف عطف ہی بنے گا یہ، کیونکہ وہ بھی پھر کے معنی میں جو ہے ہم فائنل کے اس کے بعد پھر کیا ہوا. ٹھیک. تو سر ہم اس کو ویسے سببیہ بھی بول سکتے ہیں یہاں پہ. یہاں بول سکتے ہیں. تو یعنی جب وہ ہو گیا تب یہاں قرآن وہ تفصیل نہیں بتاتا، وہ تمام جادوگروں کو جمع کرے اور ان کو سلیکٹ کرے لائے، وہ نہیں بتاتا، بلکہ وہ اپنا کام کرے اور جادوؤں کو سلیکٹ کرے اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کر دیے کہ اس میں وہ ایک جگہ جمع ہوں گے. وہ پورا تفصیل اس کی آپ کو وہیں سورہ طٰہٰ میں ملے گی کہ وہ کون سا دن تھا جو مقرر ہوا شو کے لیے، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے مقابلے کے لیے. وہ ایک عید کا دن تھا. عام طور پہ سب میدان میں جمع ہوتے تھے اس دن کا. وہ سارے لوگ بھی جمع ہوئے عید منانے کے لیے، اور فرعون نے ان کے لیے یہ مقابلہ بھی رکھا. وہ تمام جادوگر آ گئے. چلیے وہ سببیہ ہو گیا، یہ کام ہو گیا. تو اس میں کچھ کڑیاں رہتی ہیں جو مس ہو جاتی ہیں، لیکن سٹوری دوسری جگہ سے آ کے ملتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے. کون پڑھ رہے ہیں؟ شازیہ پڑھ رہی ہے اور جی سر. دا سن رہی. جی سر میں سن. یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے. جمعہ جو ہے وہ ایک فعل مجہول ہے جس کے نائب فاعل آگے آ رہے ہیں سحرتو، یعنی کہ جادوگر، اس کے نائب فاعل ہوئے. ویری گڈ. لی میقاتی یوم معلوم، یہ لی میقاتی جو ہے وہ جار مجرور ہوا، اور میقاتی یومن جو ہے وہ ہوا مضاف مضاف الیہ. اور یومن کی جو صفت ہے وہ ہے معلومن. تو یہ ہو گیا لی میقاتی یومن جو ہے وہ ہو گیا متعلق جمعہ، اور یومن کی جو صفت ہوئی وہ ہو گئی معلومن. میقات کیا ہے؟ میقات کیا ہے؟ میقات تو جگہ مقام کو کہتے ہیں، ملنے کی جگہ. میقات جگہ کو بھی کہتے ہیں اور جو ہے ٹائم کو بھی کہتے ہیں، ہے نا، کہ ایک وقت مقرر جگہ سے زیادہ ایک مقررہ وقت پہ یومن معلوم. یہ یومن معلوم سے کیا مراد ہے؟ اس کی صفت ہے، تو صفت کیا بتا رہی ہے یومن معلوم کی؟ یومن یعنی کہ ایک دن معلوم یعنی کہ سن رہے ہیں؟ جی سر. سر جی وہ بتا، میرا خیال ہے شازیہ انشاءاللہ بتا پائیں گی. بتان دو، صبر کرو، بتان. سر معلوم یعنی کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ معلوم ہو جائے گا اس دن؟ unknown day, like they were informed about the day, تو ان کو وہ اس دن مقررہ دن ہو جائے گا. یومن معلوم یعنی کہ ایک مقررہ دن جو ان کو سب کو کیا کہیں گے سر ہم اس کو، معلوم شدہ، یعنی ان کو معلوم ہوگا اس مقررہ دن پہ
उस जगह पे मुकर्ररा वक्त पे वो जमा किए कोई मुअय्यन खास वक्त पे, दिन, मुअय्यन कोई दिन, खास एक दिन, मुकर्रर कोई बहुत सर वो There ईद का दिन, दिन था ना, तो वो there सब you are. जानते थे ना ईद का दिन, तो इसलिए वो हाँ मुअय्यन दिन एक यहाँ पर हम्म, देखिए यही मालूम के माने यहाँ पर सबको जो दिन मालूम है उनकी आदत थी कि वो ईद का दिन एक मनाते थे और मैदानों में निकल के आते और सैर सफरी तमाशा करते थे। तो वो एक मशहूर दिन, खास दिन या मशहूर दिन जो लोग अपने घरों से आके एक जगह जमा होते थे, मेले लगते थे। ये गांव में इधर उधर आज भी होता है, कोई एक दिन मेले का होता है लोगों के एंटरटेनमेंट का। अब तो खैर वो खत्म हो गया शायद, अब जैसे फिर भी होते होंगे वहाँ, इंडिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते होंगे, यहाँ भी लगते होंगे मेले, नहीं यहाँ पे मालूम। भी होते हैं, ईस्ट टेक्सास पे वो जो इनके फेयर्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट उसी तरह का ये हो गया। कुछ किस्म का तो मालूम दिन, एक मशहूर दिन है ना, एक खास दिन के लिए तो उनको बोल दिया गया कि उस दिन पे सब फला मुकाम पे आ जाना, उस मैदान में जहाँ पर जो भी लोगों के जमा होने का मकाम था, उस जगह पे सब जमा हो गए। तो ये फिर अभी प्रैक्टिकली क्या हुआ वहां पर, वो सारा आपको सूरह ताहा में भी मिलेगा, इराक में भी मिलेगा ये मजमून। और यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम की सुपीरियरिटी, बहुत सी चीजें यहाँ पर छोड़ दी गई हैं, तो उसका लिंक आपको दूसरी सूरतों में जहाँ पढ़ के है वहाँ मिलेगा। दिस इज गुड। चलिए 39 तो बहुत छोटी सी है। जब यानी कि जब पहली दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला तो वहां पे जादूगर मौजूद नहीं थे, जस्ट आम पब्लिक मौजूद थी। फिर उन्होंने सारे जादूगरों को जमा किया, फिर उनके सामने जब शहर दिखाया तो फिर उन्होंने ये समझ लिया कि ये शहर नहीं है, क्योंकि वो खुद जादूगर थे। राइट सर, क्योंकि अगर पहली दफा में ही होते तो वो वहीं पहचान जाते। पहली दफा में इसका मतलब है जादूगर मौजूद नहीं थे। वैसा नहीं, पहली दफा तो सिर्फ एक असा सांप बना था, कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया था सांप। लेकिन यहाँ पर दूसरी बार उन्होंने अपना जादू दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम के असा के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने जो सलाहियत रखी थी, वो असा उन सांपों को निगल गया। वो जादू के जरिए नहीं हो सकता था। वो पूरा किस्सा ताहा में भी पढ़े हैं, राफ में भी। अब थोड़ा सा रिवीजन 103 से राफ के कुछ आयतें पढ़ के देख लीजिए। तिलावत तो सभी करते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। और वो उसमें ताहा की 167 या कुछ आयतें हैं, वहां से वहां पर भी इस किस्से का पूरा जिक्र है। 167 क्या है, याद है किसी को? ये किस्सा कई बार दोहराया गया। 58 से 76 तक की कुछ आते हैं जिसमें ये किस्सा दोहराया गया कि वहां पर सब को जमा करवाया उसने, ये अमन मालूम। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है सही, जुमी असहरतू में असहरतू सिंगुलर के लिए ले रहे हैं, तो सब जमा किए गए जादूगर। गुड क्वेश्चन। क्या ये क्या पूछ रहे हैं अब, ये आयत नंबर 30? जी सर, 30 का जो 7 क्वेश्चन सहरातू, तो ये तो ए सिंगुलर के लिए हो गया सर सहरातू। तो जब वो कह रहे हैं कि जमा करो सारे जादूगर, तो फिर यहाँ सिंगुलर किस लिए सर इस्तेमाल हुआ, ये समझ नहीं आई। तो क्या पूछना चाह रहा मैं इसमें? वजुमिया सहरतू, जी सर, जादू 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 वाले, जादू करने वाले को जो यहाँ जो है फजुमिया जमा करो, एक जादूगर को क्या जमा करेंगे? सर ये सिंगल सहरातू तो सिंगुलर में लेते हैं हम, हाँ, तो सर ये तो इनने एक के लिए इनमें सिंगुलर क्यों इस्तेमाल सर हुआ इधर। सर मैं ऐसी ग्रामर। हाँ, क्या है बोलो? एक एक को, हर एक को, लाइक एवरी वन ऑफ देम। पूरे अच्छे चुन के किस तरह से फिर जमा के साथ सिंगुलर
عام طور پہ یوز ہوتا ہے، ایک جادوگر کو لانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ جیسا انہیں کہہ رہے ہمارا بالکل صحیح ہے، ایک ایک کر کے چن کے، ہے نا، جادوگروں کو جمع کرو اس دن کے لیے، جی سر کر لیے آگے وہ چلیے. اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ کون ہے میرے پاس، کوئی ویسے خاص تو ہے نہیں میرے پاس ابھی، تو ہم سب دوبارہ ختم شروع ہو کر گیا. دیتے ہیں پھر. ہاں چلو پھر کرو، جی آپ سر پڑھیں گے تو سننے والا بھی کوئی ہوگا، جی راجدہ سن لیں گی. سننے دو، چلیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقیل للناسی یہاں تک لے لیں گے. واؤ ہے جو حرف ربط ہے، یہ اب یا سر عطف لے لیں گے، وہی سچویشن ہے، وہی سین ہے. وہی چل عطف لے لیں. قیلا مجہول ہے، کہا گیا. للناسی جار مجرور، متعلق قیلا جو کہ اس میں محذوف ہے. قیلا کا سر وہ نائب فاعل بالناس ہی لوگ ہی ہیں، کہا گیا لوگوں سے، لیکن یہاں جار مجرور کی شکل میں ہے کہ متعلق ہے قیلا. کہا گیا مقولہ ہے. حل انتم مجتمعون جو کہ استفہامیہ انشائیہ جملہ ہے، جس میں حل جو ہے وہ حرف استفہام ہے اور سوال ہے انتم مجتمعون، کیا تم جمع ہوگے یا ہونے والے ہو. اور اس کو کھولیں گے اگر ہم تو پھر انتم مجتمعون جو ہے وہ ایک اسمیہ خبریہ جملہ بن جائے گا، جس میں انتم جو ہے وہ مبتدا ہے اور تم کی ضمیر لوگ ہے للناس ہے، اور مجتمعون جو ہے وہ اس کی خبر ہو گئی. صحیح سر خبر ہے یہ یا خبر ہوگا. حالت نہیں ہو سکتی سر؟ خبر ہے سر، مبتدا اور خبر ہے، بس سمپل لے لیں اس کو. جامعہ سے ہے. اتنا سمپل بھی نہیں ہے جتنا سمپل آپ لے رہے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے وقیل للناس، اب یہ اعلان کس کا ہے؟ قیلا جو ہے یہ کس کے لیے آیا؟ اٹس ناٹ اے سمپل مجہول پیسو ورب نہیں ہے، جی سر. بلکہ اس کے معنی تھوڑے اور نکلیں گے. اٹ واز آرڈرڈ، ہے نا. خاص طور سے فرعون کا حکم جو ہے وہ کہنا نہیں ہے، بلکہ فرعون نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا اس دن، سارے لوگ آئیں گے میدان میں، ہے نا، یہ ضروری ہے سب کے لیے. تو یہ قیلہ جو ہے فرعون کا حکم ہے، تو یہاں پر جو معنی نکلیں گے جو مفسرین لیتے ہیں کہ it was ordered, it was made compulsory for the people، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ جادوگروں کا اثر دیکھ لیں اور ان کا جو دبدبہ ہے اسے دیکھ لیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شکست کو بھی دیکھ لیں، اور پھر ان کا فساد آگے نہ بڑھے. تو he paused an order that no one should stay at home on that day. اس مقام پہ صرف جادوگروں کو ہی نہیں بلایا، بلکہ اس نے مصر میں اعلان بھی کر دیا کہ دور دور سے کہیں اور میلہ منانے نہیں جائیں گے، بلکہ ایوری ون شوڈ assemble at the same place جہاں یہ ہونے والا تھا، ہے نا. اس کے اندر بھی پورا آرڈر ہے استفہامیہ کے ساتھ. حل انتم مجتمعون، کہ کیا تم جمع ہوگے، یہ اتنا سمپل جملہ نہیں ہے کہ، بلکہ یہ حکم ہے قیلہ کا، یہ آرڈر ہے کہ You have to. you have to gather there on that day. It's an order from Pharaoh. اب فرعون کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتے تھے، اگر ٹالے تو پھر اس کی سزائیں بھی بڑی ہوتی تھی. تو وہ اس دن مقرر بھی ہوا، اور تمام لوگوں کو تماش بینوں کی طرح یا اسپیکٹیٹرز کی طرح، دیکھنے والوں کی طرح پہ جمع ہونے کا بھی حکم دے دیا، تاکہ سب کے ذہن میں وہ جادوگروں کا رعب، فرعون کا رعب باقی رہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو معجزے بتا رہے تھے ان سے جو لڑ رہا تھا وہ لوگوں کے دلوں میں ان کا اثر ختم ہو جائے. تو دو کام کیا کہ تمام
लोगों को भेजा सेलेक्ट करके जादूगरों को जमा करने के लिए, और फिर मुल्क में ऐलान कर दिया हल अंतुम मुज्तमिऊन। ये तमाम मुफस्सिरीन इस पे ये है कि ऐसा सिंपल सवाल नहीं है कि तुम सब आएंगे नहीं आएंगे, आए तो बड़ी मेहरबानी, कोई दावत नहीं दे रहा था वलीमे की, है ना, बल्कि इट वाज द ऑर्डर। हल पे क्वेश्चन क्यों किया गया है कि क्या तुम आओगे? सर मतलब ये जोर दिया जा रहा है उनके लिए, उनको ऑर्डर बिल्कुल फॉर्म में है ये हल। ऑर्डर फॉर्म में है कि इसके अंदर जो है क्या तुम आओगे नहीं, यानी दैट मीन्स इट Don't want to come. सर ये जो हम उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो हाशिरीन का पीछे जो वर्ड आया है कि उनका ये काम था कि वो लोगों को पकड़ पकड़ के कह रहे थे कि क्या तुम नहीं जमा होने वाले हो, उनसे नहीं, कनेक्शन है इसका? या ऑर्डर तो जो है वो हुकूमत में ऑर्डर निकल जाता है, कोई भी निकलता है ना, पाकिस्तान में निकल जाता है, हिंदुस्तान में, अमेरिका में निकल जाता है, जो भी ऑर्डर निकला, कर्फ्यू है तो फिर कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। तो जैसे भी कोई भी ऑर्डर होता है तो वो ऑर्डर फिरौन की तरफ से निकला कि इट्स ए मस्ट दैट एवरीवन शुड गैदर इन दैट फील्ड। तो आने के लिए कहते हैं, आते हो या नहीं आते हो? आते हो, जैसे इस तरह की ऐसे धमकी के समझो, लेकिन इतना आसान नहीं है। फिरौन की बात थी, उसने सबको बुलाया, लेकिन खुद नजारा करने के लिए उसका मेन मकसद ये था कि सारे जो खतबी थे, बनी इसराइल भी थे, वो सब अपना काम छोड़ के उस दिन वहां पर जमा हो। ये सबको बताना था कि किस तरह जादूगर जीतते हैं। और वो अब इसकी ये 40 आखिरी आया था, ये ग्रुप नहीं 41 भी है, 41 ये खत्म है, 42 ये ग्रुप कहाँ तक है? फंसे हैं इसमें, इस ग्रुप में 35 तक हम ले रहे थे, 30 to 35 ले रहे थे ग्रुप से। 35 से फिर आगे नहीं हमने किया कि कौन सा ग्रुप होगा। 36 to 43, 43 ओके सर। 36 to 43 कितने आयतें होती है? 7 आयतें होती है, नहीं ज्यादा होती है। सर 8 होगी इंक्लूडिंग 36? 8 आयतें हैं, क्या 8 आयतें हैं, उसमें से हम कुछ कर लिए, 36 कर लिए, 37 कर लिए, 38 भी कर लिए, 39 भी कर लिए। तब ये 40 से हमको करना है 2-3 आयतें, इंशाल्लाह वी विल डू इट। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सूरह अल अराफ और सूरह ताहा की वो आयतें में जो बताया जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, यही किस्सा वहां पर भी आपको मिलेगा। ये जादूगरों का, उनका फिर ईमान लाना, वो सारी चीजें ताहा में उसका जिक्र है। कुछ अल्फाज का हेर फेर होता है, लेकिन कंटेंट तकरीबन वही है, तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, मुझे पूछना था कि अल्लाह ताला जानते हैं वो जो करते हैं, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और ये फिरौन के इस दरबार का किस्सा इतनी डिटेल में बहुत मर्तबा यानी सूराज में आया है, इसकी अहमियत क्या है कि ये इतना डिटेल से रिपीटेडली पूरा पूरा आया है? ये मतलब मेरा डाउट नहीं है, मेरा एक फिक्र या लम्हा फिक्रिया टाइप कि आखिर जैसे नमाज का हुक्म है तो छोटा सा एक जगह, वजू का हुक्म है छोटा सा, वो समझ गया तो मैं, बाकी हमें समझ गया। सुन्नत से That जी we will take इंशाल्लाह in the next class। पूरी बात समझ गया तुम्हें। चल छोटे से दुआ करो जल्दी से, टाइम अल्लाह बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का लाख 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 शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे काफी हद तक बहुत अच्छी सेहत काफी दे दिया। आप सबकी दुआएं, अल्लाह की रहमत, और हम सबको अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम जमा होके अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार हमारी मदद फरमाइए, हमारे फहम को बढ़ा दीजिए, हमें इसको याद रखने, इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जहां तक हो सके इसको दूसरों तक पहुंचाएं। इसका अजर हम सबको इस दुनिया और आखिरत में अता फरमाइए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह सर और एवरीबॉडी एल्स। सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.